السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حافۃ اللسان کا مخرج پڑھنا شروع کیا تھا، اور حافہ کہتے ہیں کناروں کو یا ایڈجز کو یا سائڈز کو، اور لسان جیسے کہ آپ جانتے ہیں زبان کو کہتے ہیں۔ تو حافۃ اللسان سے مراد ہے زبان کے کنارے یا سائڈ آف دا ٹنگ۔ اس جگہ سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، ضاد اور لام۔ یہ والا پڑھ رہے ہیں ہم، حافۃ اللسان the edges of the tongue، جو کہ یہ سارا حصہ ہے جو ایروز کے ساتھ ہے نا، یہ سارا دونوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ زبان کے کناروں کے نا دو حصے ہوتے ہیں، دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے پچھلا کنارہ، جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ والا، یہ حصہ پچھلا کنارہ، ٹھیک ہے، جہاں سے ضاد نکلتا ہے۔ اور دوسرا ہے اگلا کنارہ یا سامنے کا کنارہ، یعنی یہ حصہ، یہ پورا جو ہے نا، یہ سامنے والا حافۃ اللسان ہے۔ تو یہ دو حصے بن گئے، کون سے؟ زبان کا پچھلا کنارہ اور زبان کا سامنے والا حصہ۔ ہم ضاد کا مخرج پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں، تو یاد کرا دیں ذرا کیا تھا بھلا وہ۔ امیج میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ جب زبان کا پچھلا دایاں کنارہ، یہ والا، یا پھر بایاں کنارہ اپنے بالمقابل اوپر کے 5 داڑوں کو لگے، یہاں پر ہیں دیکھیں، 1 2 3 4 اور 5 پیچھے والے، ٹھیک ہے، ان 5 داڑوں کو لگے، تو یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس امیج میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں لام کا مخرج۔ حرف لام زبان کے اگلے کناروں کو اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لگنے سے ادا ہوتا ہے، اور لام ادا کرتے وقت زبان کا اگلا کنارہ اوپر والے مسوڑوں سے چپک جاتی ہے، یعنی پوری کی پوری جو سامنے کی زبان ہے نا، حصہ جو ہے وہ اوپر لگنا چاہیے مسوڑوں سے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے دانت جو ہیں وہ انوالوڈ ہوں گے اس میں، مطلب کہاں پر لگانا ہے۔ یہ جو سینٹرل انسیسرز ہے نا، یہ 2، پھر اس کے بعد والے لیٹرل انسیسرز، یہ 2 ہو گئے، 4 ہو گئے پورے۔ ابھی کینائنز جو ہیں ادھر کے اور دونوں طرف کے 6 ہو گئے ابھی، اور پھر لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کے پری مولارز جو ہے نا، کینائن کے بعد والا، تو یہ 8 دانت جو ہے یہ۔ لیکن زبان جو ہے وہ دانتوں کو نہیں لگے گی، دانتوں کو نہیں لگانا ہے، اس کے پیچھے اس کے گمز پر، اس کے مسوڑوں پر لگانا ہے اس حصے کی زبان کو، سامنے والا جو یلو پارٹ ہے نا، یلو حصہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ والا، یہ پورا حصہ یہاں پہ لگے گی زبان۔ یہ ہو گیا لام کا مخرج۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں۔ تو مخرج آف لام جو ہے اس کا بتائیں، ڈیفائن کریں کہ لام کا مخرج کیا ہے۔ جب زبان کا اگلا کنارہ اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو لام ادا ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کو اگر ڈیفائن کرنا ہو تو پھر لام از articulated when the front sides of the tongue touches what lies opposite to it of the gums of the upper front 8 teeth، ٹھیک ہے۔ اب چلیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ ساکن لام، ال الکتاب للمتقین نزل۔ متحرک لام، انزل قبلک یقول۔ مسٹیکس وائل ریڈنگ لام۔ اب ان غلطیوں کو دیکھتے ہیں جو لام کو پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، اور وہ کیا کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ریڈنگ لام ساکن و قلقلہ، یعنی لام ساکن کو پڑھتے ہوئے جھٹکا دے کے لام کی آواز کو باؤنس کرنا، تو یہ غلط ہے۔ ایگزامپلس میں نے 2 الفاظ لیے ہیں، الحمد، تو اس کو الحمد پڑھنا، یا پھر بالغیبی، تو اس کو بالغیبی۔
تو لام کی آواز کو باؤنس نہیں کرنا چاہیے، اس کو اوائڈ کریں۔ دوسری جو غلطی ہوتی ہے لام کو پڑھتے ہوئے وہ یہ کہ لام کو موٹا کر کے پڑھنا، موٹا ادا کرنا۔ ریڈنگ اے ہیوی لام especially when it has a زبر اور فتح on it۔ تو ان ایگزامپلس کو دیکھیں، لا ریب الا اولئک، تو یہ صحیح تھا جو میں نے پڑھا۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ کس طرح سے اس لام کو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ابھی غلط ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لا ریب، لا نہیں، الا اولئک، تو لا والی آواز نہیں آنی چاہیے لام کے ساتھ، کیونکہ یہ یوزلی لائٹ ہوتا ہے لام، ٹھیک ہے۔ اس کے کیسز ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ہیوی نہیں پڑھنا، اس کو لائٹ ہی رکھنا ہے۔ لا 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 لا، باریک لام کون سا ہے؟ لا، اور موٹا والا لا، لا ریب الا اولئک، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، میں نے ابھی بتایا کہ لام جو ہے نا وہ یوزلی لائٹ ہوتا ہے، تو کیا ہر لام کو لائٹ پڑھنا چاہیے، باریک پڑھنا چاہیے؟ ہمیشہ موٹے پڑھنے والے کتنے حروف تھے جی؟ 7 حروف تھے نا، ان میں سے صاد، ضاد، طا، ظا، قاف اور غین خا، تو اس میں لام تو نہیں ہے نا شامل، تو اس کا کیا حکم ہے لام کا؟ سمپل سا کویسچن ہے، لام باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ لام صرف 3 سچویشنز میں موٹا پڑھا جائے گا، صرف لفظ الجلالہ میں، یعنی اللہ کے نام میں جو لام ہے نا اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ان 3 سچویشنز یا ان 3 کیسز کے علاوہ باقی ہر جگہ پر لام باریک ہی ادا کرنا ہوگا۔ ابھی اسکرین پر دیکھیں، The letter lam is always read light except in 3 cases of لفظ الجلالہ or in the word Allah۔ تو لفظ الجلالہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کو لفظ الجلالہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلا کیس یہ ہے کہ جب لفظ الجلالہ یعنی اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا فتحہ ہو، تو اللہ کے نام میں جو لام ہے نا وہ پر یا موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ Whenever the letter before Allah's name has a zabar or fatha, lam in لفظ الجلالہ is read heavy۔ اب ایگزامپلس دیکھیں، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا ہے من اللہ، اللہ، دیکھیں لام جو بیچ میں ہے نا لام اللہ کے نام میں، تو یہ کبھی موٹا ہوگا کبھی باریک ہوگا، صرف اس لفظ میں، لفظ الجلالہ میں۔ اور میں نے کس طرح سے اس کو پڑھا؟ من اللہ، اب اس کو من اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ واللہ، عند اللہ، علی اللہ، اب یہاں پر دیکھیں دونوں لام آ گئے، اللہ لام ہے آخر میں اور پھر لفظ الجلالہ ہے، لیکن اللہ کے نام سے پہلے دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، تو اس کو اللہ، پہلا والا لام جو ہے باریک ہوگا، اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اگلا دیکھیں الا اللہ، الا اللہ، ان اللہ، نون کے اوپر زبر ہے جو کہ اللہ کے نام سے پہلے ہے، تو اس کو اس لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے کیا لفظ ہے؟ انا، اب انا پہ آخری حرکت جو ہے وہ زبر ہے، تو اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا، تو یہاں پر ہم کس طرح سے اس کو پڑھیں گے؟ ان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس لام کو لائٹ نہیں پڑھنا، من اللہ، من اللہ، واللہ، عند اللہ نہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اس میں تو ہمارا نا صاف صاف ایک نمبر کٹ جاتا تھا۔ عربز بہت ہی زیادہ پرٹیکولر ہیں اس لفظ الجلالہ کے پروننسیشن میں نا، تو اس کو بہت ہی پر پڑھنا چاہیے جہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ اللہ کا لفظ جو ہے نا اس سے پہلے والا آپ نے حرف دیکھنا ہے اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ اب نون جو ہے نا اس کے اوپر زبر ہے، واللہ میں اللہ کے نام سے پہلے واو ہے، اس کے اوپر کیا ہے جی؟
زبر آ گیا نا تو اللہ کے نام سے پہلے یہ زبر ہے واللہ، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں دوسرا کیس جہاں پر لفظ الجلالہ میں لام جو ہے وہ پر یا موٹا پڑھا جائے گا۔ جب لفظ الجلالہ سے پہلے پیش ہو یا ضمہ ہو تو اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ پر یا موٹا پڑھا جائے گا۔ انگلش میں اس کو دیکھیں، whenever the letter before Allah's name has a پیش اور ضمہ، لام in لفظ الجلالہ is read heavy۔ اب ایگزامپلس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے ہے عبدو، تو عبدو دال کے اوپر پیش ہے نا، تو اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا، تو اس کا حکم کیا ہوا؟ لفظ الجلالہ سے پہلے پیش ہے تو یہ لام ہم پر پڑھیں گے، عبداللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ۔ اب اس کو عبداللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وجہ اللہ، یبین اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، ٹھیک ہے، اور آگے ہے ورحمت اللہ، تو اس کو باریک نہیں پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ پھر تھرڈ کیس جو ہے نا، تیسرا کیس، جب اللہ کے نام سے ہی آیت پڑھنا شروع کرنا ہے، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، یا پھر سورۃ آل عمران کی پہلی آیت جو ہے نا، یا پھر کوئی بھی آیت ہو جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہو، تو یہاں بھی لفظ الجلالہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک۔ اس کو انگلش میں جو لکھا ہوا ہے اسکرین پر دیکھیں، whenever the ayah begins with Allah's name, lam in لفظ الجلالہ is read heavy۔ یہ تیسرا کیس ہو گیا۔ ایگزامپل ان آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نام سے ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے جو الف ہے نا، یہ حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو آپ نے زبر لگا دینا ہے اس پر، اور یہ لام جو ہے اللہ کا یہ پر پڑھا جائے گا، موٹا ادا کرنا ہے، اللہ، اس طرح، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تین کیسز کون سے ہیں؟ تین کیسز، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہو آیت کو، یا پھر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، تو اللہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ اللہ واللہ، ٹھیک ہے، بہت ہی رائل انداز سے اس کو موٹا ادا کر کے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں ان تین کیسز کے علاوہ باقی ہر حال میں لام لائٹ ہی پڑھا جائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو یا کسرہ ہو تو یہاں بھی لفظ الجلالہ کا لام باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اس پر اسکرین پر دیکھیں جو انگلش میں لکھا ہوا ہے، The letter lam is read light whenever the letter before Allah's name has a زیر اور کسرہ. لام in لفظ الجلالہ is read light. For example، یہاں پر examples جو ہیں اس میں دیکھیں، اعوذ باللہ، اب اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے نام سے پہلے کیا آ گیا؟ زیر، تو یہ لام جو ہے اعوذ باللہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ، یہ بہت لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ بسم اللہ نہیں، لام کو باریک یہاں پر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے دیکھیں میم کے نیچے زیر آ گیا نا، تو اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس کو لائٹ رکھیں، بسم اللہ، لا ہی پڑھنا ہے، لا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے للہ ہے، للہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، اس کو للہ اس طرح لائٹ پڑھیں گے۔ مزید کلیریفیکیشن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ باقی ہر جگہ پر جہاں پر بھی لام ملے، چاہے اس پر زبر ہو، زیر یا پیش ہو، سکون یا جزم ہو، یا اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو، لام باریک ہی پڑھا جائے گا۔ صرف لفظ الجلالہ میں لام موٹا ادا کر کے پڑھنا ہے، وہ بھی اس کے بھی سچویشنز ہیں، اس کے بھی کیسز ہیں جہاں پر زبر ہو اس سے پہلے لفظ الجلالہ سے یا پھر پیش۔ اگر زیر آ گیا لفظ الجلالہ سے پہلے تو وہ لام بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اب کچھ ایگزامپلس دیکھیں جو بہت ہی عام ہے قرآن میں، قبلو لہم انزل اموالہم اولادہم، تو اس کو اولادہم، اولا نہیں، اس کو بھی باریک ہی رکھنا ہے، اولادہم اولئک قل خالدین للذین بالعباد، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھا لام کا مخرج، حافۃ اللسان سے ادا ہونے والا دوسرا حرف۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔